پڑوسی ملک ہے فرانس کا جرمنی. جرمنی وہ ملک ہے کہ جس نے پوری دنیا میں سائنسداں پیدا کیے اور ان کے سائنسداں امریکہ اور روس کے کام آئے. ہٹلر کا ملک ظالم ہے ظالم ہے ظالم ہے، ہاں بڑا ظالم تھا. یہودیوں کو بہت قتل کیا، یہودیوں کو بہت مارا. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا. دیکھیے جو قوم اپنی اصلاح نہ کرے، حضور نے یہی سمجھایا کہ اچھی باتیں بروں سے سیکھ لو. اگر وہ تمہاری نظر میں برے ہیں تو ان کی اچھی باتیں مسلمان کیوں نہیں لے لیتے؟ انہوں نے یونیورسٹیز بنائی، انہوں نے اپنے ملک کو سجایا. جدھر بھی نکل جائیے لگتا ہے جنت میں آ گئے. کیا درخت ہیں، کیا فضا ہے، کیا ہوا ہے، کیا بادل ہے، کیا سڑکیں ہیں، کیا عمارتیں ہیں. جدھر سے نکل جاؤ بڑے بڑے شہر عظیم الشان، ایسے ایئرپورٹ کہ حد نظر تک جہاز ہی جہاز. خوبصورت ملک دو حصوں میں تھا، ایک ہو گیا. انہوں نے ان کے جو بڑے شعراء اور دانشور گوئٹے انسٹیٹیوٹ فرینکفرٹ میں دیکھا میں نے جا کے. اس کا اپنا مکان تھا، 4 منزلہ مکان، 4 منزلہ مکان. اور وہ وراثت میں اس کو اپنی دادی سے ملا تھا. آج وہ بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. پھر اس کے کام جس نے کام کیے، وہیں پر وہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں جو اس کے استادوں نے اس کو بچپن میں بنا کے دی ہیں، جو موسم بتاتی ہیں. گھڑی بتاتی ہے چاند کب نکلے گا، ایسی سی گھڑیاں بنائی. یعنی بس ایک علمی فضا ہے، آپ جدھر بھی نکل جائیے معلومات ہو رہی. انہوں نے کئی برس پہلے، تقریباً 50 برس پہلے ایک انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی اور اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان پر یہاں ریسرچ ہوگی اور اس مذہب کا جو اسکالر آئے گا ہم اسے وظیفہ دیں گے. یہودی آئے توریت پہ کام کرے، عیسائی آئے انجیل پہ کام کرے، مسلمان آئے قرآن پہ کام کرے. ایک انہوں نے بہت بڑا انسٹیٹیوٹ کے درمیان میں ہال میں ایک بہت بڑا چبوترا بنوایا، بہت بڑا، اور اس پہ 5 رحلیں رکھیں، 4 کونوں پر 4 رحلیں رکھیں نیچی، ایک پہ انجیل، ایک پہ توریت، ایک پہ زبور. لیکن بیچ کی جو سب سے بڑی رحل ہے، اونچی بڑی، اس کے اوپر قرآن رکھا. اب یہ پورے ملک کی نمائندگی ہو رہی ہے جرمنی کی، یعنی قرآن کو انہوں نے سب سے اوپر رکھا. اور جتنے جرمن اسکالرز تھے انہوں نے قرآن پر ریسرچ کی اسی انسٹیٹیوٹ میں، اور اتنا دل لگا کے کام کیا کہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے. جناتی کام، سوا جنات کے بس کی بات نہیں تھی جو انہوں نے کیا. انہوں نے قرآن کے زیر و زبر گینے. اس وقت کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا جب یہ کام انہوں نے شروع کیا. انہوں نے قلم کی نوک سے قرآن کے زبر گنے کہ کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں، کتنے پیش ہیں، کتنی تشدیدیں ہیں، کتنے جزم ہیں، کتنے الف ہیں، کتنے بے ہیں، اور یہ تک آئے کتنی آیتیں ہیں. اور گنتی کر کے انہوں نے ایک صفحے میں پورا چارٹ قرآن کا بنا دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے جو سب سے بڑی ریسرچ کی جو حیرت انگیز ہے، کون سا لفظ قرآن میں کتنی بار استعمال ہوا ہے. یہ کارنامہ ہے جرمن اسکالر کا، جرمنیوں کا کارنامہ، کہ انہوں نے اللہ سے لے کر
لفظ اللہ سے لے کر اور یہ سے اگر مثلاً ید اللہ ہے تو حروف تہجی کے اعتبار سے بتایا کہ پورے قرآن میں اللہ کتنی بار آیا ہے اور جتنی آیتوں میں اللہ آیا تھا آیتوں کی فہرست بناتے گئے. لفظ سجدہ کتنی بار آیا ہے قرآن میں, لفظ یقین کتنی بار آیا ہے. حروف تہجی کے اعتبار سے ضخیم کتاب تیار کر دی جرمنی اسکالرز نے. اب جب وہ کام کر چکے, جب وہ چھپ پا چکے, مسلمان اٹھا لائے, مصر میں لا کے چرا کے اپنے نام سے چھاپے اور اس کے بعد یہاں پاکستان بھیج دیا, یہاں بھی چھپ گیا. اب سب کے گھر میں لیکن لکھا مصری عالم ازہری نے یہ کام. ازہری کا منہ یہ کام کرے گا؟ کام انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ پر ایک کتاب لکھی جس میں جرمن اسکالرز نے جو جو رسول اللہ کے بارے میں کہا تھا اس کو جمع کیا. پھر پورے ملک سے تمام دانشوروں کا انٹرویو لیا کہ آپ کی نظر میں قرآن کیا ہے, کیسی کتاب ہے. مقالے لکھوائے, ان کو جمع کیا اور انہوں نے میرنیز کے کلام کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا اور یہ بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے اور جو کچھ اس نے کہا یورپ کا ایک شاعر بھی اپنے شعر میں یہ باتیں نہیں کہہ سکا.